سلطنت سائیدیو اور پوشیدہ خزانہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک وسیع سلطنت تھی جس کا نام سلطنت سایہ تھا۔ یہ سلطنت باہر سے بہت شاندار لگتی تھی لیکن اندر ایک عجیب خوف چھپا ہوا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ رات کو محل کے گرد سائے چلتے ہیں، جنگل میں کسی دیو کی آواز آتی ہے اور پہاڑوں میں ایک پوشیدہ خزانہ چھپا ہے۔ اس سلطنت کا بادشاہ تھا بادشاہ رافع، ایک سمجھدار مگر پریشان حکمران۔ اس کے دربار میں دو اہم لوگ تھے، ایک بہادر سپہ سالار اسد اور ایک ذہین مگر خاموش لڑکی زینب جو محل کی کتابیں پڑھتی تھی۔ ایک دن گاؤں کے لوگ محل میں آئے اور گھبرا کر بولے، بادشاہ سلامت، جنگل میں ایک دیو آیا ہے، وہ رات کو درخت توڑ دیتا ہے اور آوازیں نکالتا ہے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو بھیجا مگر کوئی واپس نہ آیا۔ اب پورا محل خوف میں ڈوب گیا۔ زینب نے کہا، یہ دیو صرف افواہ نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے کوئی راز ہے۔ سپہ سالار اسد نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جنگل جائے گا۔ رات کا وقت تھا، چاند کی روشنی دھند میں چھپ رہی تھی، جنگل میں عجیب آوازیں تھیں۔ اچانک ایک بہت بڑا سایہ دار شکل سامنے آئی۔ گرر! اسد نے تلوار نکال لی، مگر اگلے لمحے جو ہوا وہ حیران کن تھا۔ وہ دیو ایک انسان تھا، ایک بہت بڑا آدمی جس نے جانوروں کی کھال پہن رکھی تھی۔ دیو نے کہا، میں کوئی عفریت نہیں، میں اس جنگل کا محافظ ہوں۔ اس نے بتایا کہ کچھ لوگ جنگل کا خزانہ چرانا چاہتے ہیں۔ وہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے دیو کا روپ دھارتا ہے۔ اس کا نام تھا کمال، وہ اصل میں بادشاہ کے پرانے محافظوں میں سے تھا۔ زینب نے محل کی پرانی کتابوں میں ایک نقشہ ڈھونڈ لیا۔ اس میں لکھا تھا، اصل خزانہ سونے کا نہیں بلکہ سلطنت کی حفاظت کا راز ہے جو پہاڑ کے نیچے چھپا ہے۔ اب سب کو سمجھ آیا کہ اصل مسئلہ خزانہ نہیں بلکہ اس خزانے کے پیچھے چھپی سازش ہے۔ بادشاہ کے دربار میں ایک وزیر تھا، وزیر نادر۔ وہی اصل میں خزانے کا راز چرانا چاہتا تھا۔ اس نے ہی دیو والی افواہ پھیلائی تھی تاکہ لوگ ڈر جائیں اور جنگل خالی ہو جائے۔ وزیر نادر نے اپنے سپاہی بھیجے تاکہ خزانہ حاصل کیا جا سکے، لیکن اسد، زینب اور کمال پہلے ہی پہاڑ کے اندر پہنچ چکے تھے۔ وہاں ایک خفیہ دروازہ تھا، دروازہ کھلا تو اندر ایک کمرہ تھا، مگر وہاں سونا نہیں تھا بلکہ ایک پتھر تھا جس پر لکھا تھا، جو لالچ کرے گا وہ سلطنت کھو دے گا۔ اسی وقت وزیر نادر وہاں پہنچ گیا۔ اس نے چیخ کر کہا، یہ خزانہ میرا ہے۔ لڑائی شروع ہو گئی، اسد اور کمال نے مل کر اسے روک لیا۔ زینب نے کہا، یہ خزانہ طاقت نہیں نصیحت ہے۔ وزیر نادر کو گرفتار کر لیا گیا۔ بادشاہ رافع نے فیصلہ کیا کہ کمال کو سلطنت کا محافظ بنایا جائے گا، زینب کو وزیر علم بنایا جائے گا اور اسد کو سپہ سالار اعلیٰ۔ سلطنت میں امن واپس آ گیا۔ اصل خزانہ سونا یا دولت نہیں ہوتا، اصل خزانہ ایمان، سچائی اور وفاداری ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو میرے پیج کو ضرور فالو کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔